السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185 اور 187 جو ہم آیت آگے کریں گے، تو اس کو بیسیکلی تو ہم نے 187 نمبر کی آیت کرنی ہے، لیکن پچھلی آیات کا ریویو پیش کرنا، اس کو ریکیپ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کل بھی جو ہم نے ویڈیو کیا تھا 186 نمبر آیت کے اوپر، اس میں بھی کچھ سوالات آئے تھے، تو چونکہ وہ غور سے سنتے نہیں، اس لیے ان کو پھر بات واضح نہیں ہوتی۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ ان سے کہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے قریب ہے۔ تو میں نے اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ یہ فزیکلی ڈسٹنس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کے جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کیا لوگوں کے پاس کیا سلوشن ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا قریب ہونا اسی لیے ہے نا کہ انسانوں کے جو مسائل ہیں، انسانوں کی جو مشکلات ہیں، وہ کس طرح سے حل ہو سکتی ہیں اللہ کی قربت کے ذریعے سے۔ تو اللہ بیسیکلی اس کو تو وہ خود بیان کرتا ہے اپنی ذات کو کہ لیس کمثلہ شیء، اور یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کی ہے کہ ہم نے تمہارے معاملات جتنے بھی دنیا کے امور ہیں، اس سلسلے میں جو بھی تمہاری مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کے ہم نے اصول ضابطے اس کتاب میں دے دیے ہیں۔ تو معاملہ ہماری قربت کا نہیں ہے کہ وہ تم حاصل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو زندگی کے معاملات ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کے اصول ضابطے قوانین کیا ہیں، وہ ویلیوز کیا ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے تم اپنی زندگی کی مشکلات پر قابو پا سکتے ہو۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کتاب میں ہے جو ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے دی، اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے جو قرآن نازل کیا، تو اس کے اندر جو ضابطے قوانین ہیں، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ رہنما کے طور پر چلتے چلے جائیں گی۔ یہ انچینجبل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہر دور کی جو قومیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اپنے دور کے حالات، واقعات اور زمانے کی ضروریات کے مطابق ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں گے، وہ انڈیویجول مسائل ہوں یا وہ قومی سطح کے اوپر، ملکی سطح کے اوپر ہوں۔ تو اس طرح سے یہ اس آیت کا ریلیشن شپ جو ہے وہ صیام کے ساتھ بنتا ہے۔ ادروائز تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت 186 نمبر کی ہے، اس سے پہلے بھی اور اس سے آگے بھی بات تو صیام کی ہو رہی ہے۔ تو صیام کے اندر یہ پھر بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں تو ان سے کہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے قریب ہے، اور آگے بتا رہا ہے کہ کس طرح سے قریب ہے۔ تو یہ جو قربت حاصل کرنے کے لیے پرانے دور سے ہی، یعنی نزول قرآن کے دور سے پہلے بھی جو مذہبی پیشوا تھے، جو پریسٹ تھے، جو ان کے رہبان تھے، احبار تھے، خاص طور پر احبار جو تھے، رہبان جو تھے، احبار تو شریعت کے علماء ہوتے ہیں، ان میں بھی تصوف ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو ہوتا ہے وہ رہبان کے اندر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کی یا اپنے گاڈ کی یا دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اپنی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں ان کو وہ خیر بات کہہ کے وہ پھر جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے چلے کرتے تھے، وہاں پر وہ فاقہ کشی کرتے تھے، اور وہ جو ایک نیچرل راستہ ہے عورتوں کے پاس جو ایک جائز جسمانی ریلیشن شپ بنانے کا ہے،
اپنی بیویوں کے پاس، اس سے بھی وہ اوائڈ کرتے تھے، اور وہ جو جسم کی نشو و نما کے لیے جو خوراک ہے اس سے بھی اوائڈ کرتے تھے۔ تو وہ یہ دونوں طرح سے اذیت دیتے تھے اپنے آپ کو، یعنی جسمانی طور پر جو ضرورتیں ہیں، ایک خوراک کی، فوڈ کی، اور دوسری جو جسمانی ریلیشن شپ کی، دونوں سے وہ اوائڈ کرتے تھے۔ تو یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ کے یہ جو قوانین فطرت ہیں ان سے وہ اوائڈ کر کے جو ایک نیچرل راستہ ہے جس کو قرآن نے لافلی بنایا ہے، تو اس سے وہ اوائڈ کر کے وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر زندگی بسر کرتے تھے، فاقے کرتے تھے، اور مختلف قسم کے وہ ورد اور اذکار اور اس طرح کی تسبیحات اور اس طرح کی چیزیں وہ کرتے تھے، گیان دھیان میں رہتے تھے۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اندر یہ بات واضح کی کہ اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قدرت نے جو تمہارے لیے نیچر کے جو قوانین ہیں یہ ان کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے جو تمہاری زندگی ہے یہ تو تم اپنی زندگی کو خود اپنے اوپر تنگ کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی قربت فاقوں سے، بھوک سے حاصل نہیں ہوتی، ورشپ سے حاصل نہیں ہوتی، گیان دھیان سے حاصل نہیں ہوتی۔ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے قوانین کو فالو کرنے سے۔ تو پھر یہ جو ہے تمہیں کامرانی اور خوشحالی کا وہ جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ تناظر جو ہے، اس کا جو پرسپیکٹیو ہے اس آیت کا 186 نمبر کا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہاں پر کیا بات کہی گئی ہے۔ اس سے پہلے اور اس سے آگے بات صیام کی ہو رہی ہے، تو ہم نے بتایا کہ صیام کیا ہوتا ہے۔ اب میں دوبارہ اس چیز کو ذرا واضح کر دیتا ہوں کہ آیت نمبر 183 میں الفاظ آ رہے ہیں کتب علیکم الصیام، یعنی صیام کی بات ہو رہی ہے۔ اب دوبارہ ہم واضح کریں گے، پیچھے واضح کر چکے ہیں، دوبارہ پھر واضح کریں گے، تاکہ ہم نے جو آیت نمبر 187 کرنی ہے اس کے اندر پھر صیام کی بات ہو رہی ہے، تاکہ ریکیپ ہو جائے، واضح ہو جائے کہ بات کیا ہے۔ تو 183 نمبر کی آیت میں کتب علیکم الصیام کہہ رہا ہے، صیام کی وہ فرضیت کی بات کر رہا ہے کہ لازم ہے۔ 184 نمبر کی آیت میں ان تصوموا کہہ رہا ہے، اور 187 نمبر کی آیت میں جو آپ آگے کریں گے اس میں لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہہ رہا ہے، اور پھر اسی آیت میں ثم اتموا الصیام الی اللیل کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ الصیام کے کیا معنی ہیں۔ اس کا مادہ صاد واو میم، اور یہ اس سے ہے سامہ۔ سامہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، ضبط نفس کرنا، یعنی خود کے اوپر کنٹرول کرنا، حدود اللہ میں رہنا، جو اللہ کی لیمٹس ہیں جو قرآن کے اندر ہیں ان کے اندر رہنا، کسی فوجی چھاونی یعنی کنٹونمنٹ ایریا میں رک کر جنگی تربیت یعنی ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا، کسی برائی، ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے عزم صمیم کرنا، مصمم ارادہ کرنا، یعنی پختہ ارادہ کرنا، ٹو ڈٹرمن۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو انگلش میں اس کو باقاعدہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے معنی بنتے ہیں کہ سولملی پلیج ٹو فائٹ اگینسٹ ایول۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ الصیام کے میننگ کیا ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ الصیام کے جو میننگ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ پرانی جو بنیادی جو لغات کی کتابیں ہیں عربی کی، اس کی روح سے رکھے ہیں، تو ان میں کہیں بھی صیام کے معنی صبح سے لے کر شام تک خود کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر صیام کے معنی بھوکا پیاسا رکھنا کیسے ہو گئے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ ہم نے تو آپ کے سامنے فیکٹس رکھنے ہیں، جو سالڈ فیکٹس ہیں، جو کنکریٹ ہیں، جو دلائل کے ساتھ ہیں۔ تاج العروض کو آپ دیکھیں یا ایڈورڈ کی لین لیکسیکون کو دیکھیں، قرآن کریم کی یہ بنیادی جو لیکسیکون ہے، ان کی بنیادی ڈکشنری ہے، اس میں جا کر آپ پوری طرح سے چیک کریں۔ کہیں بھی صیام کے معنی یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھا جائے اپنے آپ کو، بلکہ جو ہم نے یہاں پر میننگ بتائے ہیں صیام کے وہ میننگ ہیں۔ تو اگر وہ اس میننگ کی روح سے آپ قرآن کریم کی ان آیات کے الفاظ اور ان کی آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے، تو پھر یہ جو مروجہ جو ہمارے ہاں جو چیزیں چل رہی ہیں مذہب کی روح سے، وہ پھر ثابت نہیں ہوتی۔
اب یہ دیکھیں کہ عمل صیام کے کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا جو ہم نے ابھی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیسے کر سکتا ہے؟ تو پریسٹ نے اپنے فائدے کے لیے مناسٹسزم اور سیلیبریسی، یہ جو خانقاہیت ہے، یہ جو رہبانیت ہے، یہ جو برہمنیت ہے، اس کے تحت مذہبی عقائد پھیلائے کہ انسان خود کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اور اپنی عورتوں کے پاس نہ جا کر، یعنی ان سے جسمانی جو جائز جسمانی تعلق ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اپنے خدا یا اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پھر کیا جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں جا کر پھر چلہ کشی اور فاقہ کشی کرتے ہیں اور کرتے تھے اس وقت میں۔ تو بعد میں پھر ان دو غیر فطری افعال کو روزہ سے جوڑ دیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں بنی ہیں مذہب کی۔ تو یعنی بھوک پیاس اور عورت سے وہ جو قانونی جائز جسمانی تعلق ہے اس کو ختم کر کے یہ جو پھر مناسٹسزم ہے، رہبانیت، یہ پھر اس روزے کے ساتھ جوڑی گئی۔ یہ چونکہ پہلے سے آ رہی تھی، کچھ چیزیں وہاں سے لے لی گئیں، یہ تصوف سے چیزیں آ رہی تھیں، مسٹسزم سے۔ تو اس لیے پھر رہبانیت کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں واضح کیا کہ اللہ کی قربت بھوکا پیاسا رہنے، جائز جسمانی تعلق کو ختم کرنے، مذہبی رسوم، فاقہ کشی، چلہ کشی، ورشپ، ورد و وظائف سے کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ کتاب اللہ میں دیے گئے اللہ کے احکام کو ماننے سے ملتی ہے۔ کتاب اللہ کے اصولوں پر عمل کرنے سے زندگی کے مسائل صحیح طرح سے حل کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے خود کو بھوکا پیاسا رکھنے اور جائز جسمانی تعلق کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے یہ جو آیات ہیں جو صیام کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں، میں نے یہاں پر ان کے ریفرنسز بھی دیے۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے ان کے اوپر ایک جائزہ پیش کیا، ان کا ریویو آپ کے سامنے رکھا، ان کو ریکیپ کیا اگلے ویڈیو کے لیے جو آیت نمبر 187 میں ہم نے کرنا ہے، کیونکہ وہ آیت بہت طویل ہے، اس لیے اس ویڈیو سے پہلے اس ریکیپ کو، اس ریویو کو آپ نے ضرور سننا ہے، سمجھنا ہے، تو پھر آگے جا کے آپ کو وہ صیام کے باقی جو چیزیں ہیں وہ واضح ہوں گی۔ اور اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیز آ جانی چاہیے کہ یہ جو اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ جو جس کو بولتے ہیں کہ مقربان الہی، یہ اصطلاح ہوتی ہے مذہب کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جیسے مذہب کہتا ہے۔ تو اللہ کا قرب یا اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ میرا حکم مانو، اور اس کا حکم کہاں پر ہے؟ صرف اس کی کتاب قرآن کے اندر، اس سے باہر نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ سے لنک قائم ہوتا ہے لوگوں کا، انسانوں کا، اپنے کریٹر کے ساتھ انسانوں کا لنک اس طرح سے قائم ہوتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کریں، تو پھر اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جی اس آیت میں جو چیزیں 186 میں آئیں، اس کے اوپر سوال تھا، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 187 پہ علیحدہ ویڈیو کریں گے، کیونکہ وہ آیت طویل ہے، اور جب بھی آپ وہ 187 نمبر کی آیت جو ہیں اس کو جب آپ سنیں گے اس کا ویڈیو، تو اس سے پہلے دوبارہ یہ جو ریکیپ ہم نے کیا ہے، یہ جو ریویو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو دوبارہ پھر سے دیکھیے گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ شکریہ۔